تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق اللہ العظیم. سورہ کہف کی یہ آیت نمبر 82 ہے. کوئی نہیں، ٹھیک ہے. قریب آ جائیں، قریب آ جائیں. یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، تو کسی صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی آپ سے بھی بڑا عالم کوئی ہے اس وقت روئے زمین میں؟ وہ کہنے لگے نہیں. اور بات بھی ٹھیک تھی، کیونکہ وقت کے نبی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی آپ ساحل سمندر پہ میرا ایک بندہ ہے، خضر ان کا نام ہے، وہ آپ سے بڑا عالم ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ جی میں ان کے پاس جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ ان کا پتہ اور ایڈریس مجھے دے دیجیے، وہ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ اس صورت میں سارا بتا دیا. جا رہے تھے، ان سے ملنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ جی میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے بڑے عالم ہیں. بہرحال تفصیلی بات تو الگ ہے. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. روانہ ہوئے دونوں. ساحل سمندر پہ کشتی چل رہی تھی، کہیں جانا تھا تو بستی میں جانا تھا. تو کشتی میں سوار ہوئے، بستی پہنچے. لازمی بات ہے جیسے آج کل لاہور میں ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، وہاں پر کھانا میں ایسا تو نہیں تھا. گاؤں والوں سے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری دعوت کریں، مطلب ہمیں کھانا کھلا دیں، ہم مسافر ہیں. انہوں نے نہیں کھلایا. جا رہے تھے، گلی میں دیکھا کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہوئی ہے. ذرا غور سے میری بات سنیں. دیوار ٹیڑھی ہوئی ہے، گرنے والی. اب دیکھیے وہ گاؤں والوں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کے اوپر ایسا ہاتھ پھیر دیا، دیوار سیدھی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا، کھانا بھی نہیں کھلایا، اور آپ ان کی دیوار بغیر اجرت، بغیر پیسے لیے سیدھی کر دیا. آپ تو کم از کم ان سے کوئی پیسے ہی لے لیتے تاکہ ہم کوئی کھانے کا بندوبست کرتے اپنے. تو دیکھیے یہاں آ کے بات سمجھ لیجیے. حضرت خضر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ہاتھ پھیرا دیوار کے اوپر، دیوار سیدھی ہو گئی. اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے بھیجا تھا. آپ کو تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، روزہ رکھوائیں، ہیں جی، فلاں کام کروائیں. مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ یہ جو دو یتیم بچے تھے ان کی یہ دیوار گرنے والی تھی. اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کے والد نے سونا دبایا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے میرے بعد تو وہ یہ سونا نکالیں گے، نکال کے اپنی زندگی بہتر بنائیں گے. اب اگر یہ دیوار گر جاتی، گاؤں والے دیوار بنانے کے لیے آتے، کھدائی کرتے، سونا نکلتا تو گاؤں والے کہتے ہمیں سونا مل گیا، وہ لے جاتے. یتیموں کا مال کیا ہوتا؟ ضائع ہو جاتا. ان دو یتیموں کا نقصان ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش سے حکم دیا کہ وہاں جا کے دیوار ٹھیک کر دی.
تاکہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں خود اپنی ان کے والد نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اسے پڑھیں گے اور وہ دیوار کے نیچے دیوار گرا کے وہ خزانہ اپنا نکال. اچھا جی عجیب بات ہے کہ یتیم تو اور بھی بہت ہیں, غریب تو اور بھی بہت ہیں, ان کی دیوار ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے کیوں بھیجا؟ میں صرف اس سوال کا جواب اس آیت سے دوں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان 2 یتیم بچوں کی دیوار ٹھیک کرنے, ان کے خزانے کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجا. کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان 2 یتیم بچوں کا والد نیک تھا. کیا تھا جی؟ والد نیک تھا. اس کی نیکی کی برکت سے اللہ نے مجھے بھیجا کہ ان کے مال کی کیا کریں؟ حفاظت. ہمارے ہاں بچوں کے روشن مستقبل, بچوں کی حفاظت کے لیے, ان کے مال کی, جان کی یا ترقی کے لیے رشوت لیتے. دیکھیں نا فارمولہ ہمارے ہاں اور ہے قرآن کا. بچوں کی حفاظت کے لیے سود لیتے ہیں, رشوت کھانے والوں سے آپ پوچھیں آپ رشوت کیوں لیتے ہیں؟ کہ جی بیٹا برطانیہ میں پڑھ رہا ہے تو اچھی تعلیم حاصل کرے گا تو ذرا مستقبل کیا ہوگا, روشن ہوگا, تنخواہ میں وہ اس کے خرچے پورے. بچوں کے روشن مستقبل, کوئی پوچھے تو صحیح عقل کے اندوں سے کہ بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اپنی قبر تاریک کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ سودی لین دین کرتے ہیں کہ جی بچوں کے لیے, فلاں غلط کام جو ملاوٹ کرتے ہیں, اسمگلنگ کرتے ہیں بچوں کے لیے. بچوں کی حفاظت کے لیے ایک ہی فارمولہ قرآن دے رہا ہے, نیکی کر. میں نیکی کروں تو اللہ میرے بچوں کی حفاظت, جان کی بھی حفاظت کریں گے, مال کی بھی, عزت و آبرو کی بھی حفاظت کریں گے, ہر چیز کی حفاظت کریں گے. میں صرف یہی ایک نصیحت آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی کریں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں, بہن بھائیوں کا, رشتوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ بچوں کا اللہ خیال رکھیں. اور مجھے خود اس چیز کا تجربہ ہے, جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے یہ چیز یاد آتی. میں 1997 میں حج پہ گیا تھا, تو جہاں پر ہم تھے وہاں میرے حج کے ساتھی بھی ایک بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے کمرے کے ساتھ ہی ہم گئے تھے. یہاں سے ایک گروپ جاتا تھا حاجیوں کو لے کے, کاروان افضل الحج کے نام سے, 300 بندے ہم تھے. ان کے ساتھ جو ہے نا معاہدہ ہمارا ہوا تھا کہ بھائی وہ صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا وہ ہمیں دیں گے, ایک ہی بلڈنگ میں سب کو رکھیں گے, کیونکہ وہاں جا کے اب کھانے کے پیچھے بندہ لگ جائے تو عبادت رہ جاتی, اصل کام ہے وہ تو رہ جاتی. تو ہم نے یہ انتظام کیا تھا کہ ایسا کریں. ایک دن وہ جو کھانے کے منتظم تھے, سارے جو کاروان کے جو ذمہ دار تھے, وہ ہمارے کمرے میں آئے تو پوچھا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا چترال سے آئے ہوں. لگے ہیں چترال سے آئے. لگے مولانا مستجاب صاحب کو جانتے ہیں؟ مولانا مستجاب صاحب کو جانتے ہیں؟ مولانا مستجاب صاحب میرے استاد, میرے پیر مرشد, میرے نانا, نقش بندی سلسلے کے خلیفہ مجاز. کہنے لگے جی آپ مولانا مستجاب صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے استاد بھی, میرے پیر و مرشد بھی, میرے نانا بھی. میں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ لاہور تشریف لائے تھے تو میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, ان کے ساتھ اصلاح کا میرا تعلق رہا ہے, وہ میرے پیر و مرشد. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اب اس موقع پہ یاد ہے کہ کبھی لیٹ ہو گئے, خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے لیٹ ہو گئے, ادھر کھانا ختم ہوتا تھا. انہوں نے پھر مجھ سے یہ کہا کہ جی آپ تو میرے پیر زادے ہیں, میرے پیر صاحب کے آپ نواسے ہیں, آپ تو میرے پیر زادے ہیں. اب کھانے پینے کے بارے میں اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کم از کم جو ہے نا بھائی, اور میں کھانے پینے کا شوقین, کیوں جی شیخ صاحب کھانے کا انتظام ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ. بھائی آپ کو کیا بتاؤں کہ کھانا پینا تو ویسے ہی میں نے ذکر کیا
کہ سارا حج کا جو زمانہ گزرا نا وہ صاحب عرفات میں، مزدلفہ میں، جہاں کہیں بھی مینا میں ہمارے پاس پہنچ جاتے کہ جی پیر صاحب کوئی کام، کوئی خدمت ہو، ایسا جو ہونا جسے کہتے ہیں نا کہ وی آئی پی حج ہو۔ اب دیکھیے نیکی کس نے کی تھی؟ بزرگوں نے کی، میرے نانا نے نیکی کی تھی، اور روٹیاں میں توڑ رہا تھا۔ دیکھیے نا وکانہ ابوہما صالحہ، کہ ان کا والد کیا تھا؟ نیک تھا۔ اس لیے نیکی کریں، اس کے اثرات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 7 پشتوں تک اس کے اثرات ہیں۔ اللہ 7 پشتوں تک حفاظت بھی فرماتے ہیں، اللہ 7 پشتوں تک کھلاتے پلاتے بھی ہیں، اللہ 7 پشتوں تک یاد رکھیے عزت بھی ہے۔ قرآن کا یہی فارمولہ ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے یہ دیکھا ہے اپنے حج کے موقع پر۔ میں اسی نصیحت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کے اثرات یہاں دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی جو برکات، اس کے جو جزا و سزا کا جو جزا کا نظام ہے، وہ تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہی ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ دنیا میں بھی اس کے اثرات نظر اور مجھے آتے رہیں۔ اس لیے دعا یہ فرمائیں، اب مختصر دعا کے ساتھ ہم مجلس کا اختتام کریں گے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو اللہ رب العزت نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نیکیاں کوئی یاد رکھیے کہ آپ بھی کوئی بچے نہیں ہیں جو بیٹھے ہوئے میرے سامنے۔ نیکی کیا چیز ہے مجھے بتانے کی ضرورت؟ کوئی 5 وقت کی نماز نہیں کی، 5 وقت کی نماز اللہ ہم سب کو پڑھنے کی کیا عطا فرمائے؟ توفیق۔ سب کو پتہ ہے نیکی کیا ہے، صرف عمل کرنے کی ضرورت۔ آپ کو نہیں پتہ حج کرنا نیکی، آپ کو نہیں پتہ زکوٰۃ دینا نیکی، آپ کو نہیں پتہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے روزے رکھنا نیکی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ ہمسائے کا خیال رکھنا، کس کو نہیں پتہ؟ آج کل کے اس دور میں یاد رکھیے موبائل میں بھی نیکیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، گند پڑا ہوتا ہے اس کو دیکھتے، کس کو نہیں پتہ؟ ہر چیز جو ہے نا، دیکھیے علم بڑھتا جا رہا ہے، افسوس کی بات یہ کہ عمل کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم پڑھتے بہت ہیں، پتہ سب کو ہے، 5 وقت نماز فرض ہے نیکی ہے، اللہ کے رسول 5 وقت نماز پڑھتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ روزہ رمضان کے آگے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ ہم سب کو رمضان تک، اور رمضان کی جو برکات ہیں، رمضان کی جو رحمتیں ہیں، اللہ ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ نیکی کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے، 7 پشتوں تک کیا کریں گے؟ حفاظت فرمائیں گے، 7 پشتوں تک اللہ کھلاتے پلاتے رہیں گے۔ ہم دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام